آگے شاہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہر جان نے مرنا ہے، جو جاندار ہے وہ ضرور انتقال کرے گا، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو چاہے انسان میں سے، ہر شخص نے دنیا سے رخصت ہونا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اور وہاں سے فارغ ہو کر اگر ہم کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے چاہے تو ہمیں داخل جنت فرمائے گا، اور جو داخل جنت ہو گیا سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ تو اللہ نے اس میں موت کو یاد دلایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر جاندار جتنے بھی مرتے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موت کی یاد دلانا، موت کو یاد دلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ حاسد کے دل سے حسد کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تکبر کو توڑ دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ ہنسی مزاح فرما رہے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو یہ موت کو یاد کرنا بہت ہی باعث فضیلت ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے موت یاد دلائی ہے، اور نبی کریم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو کفار سے لڑے بغیر بھی مرتبہ شہادت پالے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے، یعنی موت کے بارے میں غور و تفکر کر لے 20 مرتبہ۔ تو یہ 20 کا مطلب یہ نہیں کہ گن کر 1 2 3 4 5 6 اس طرح گن کر، بلکہ 20 سے مراد ہے اگر بہت زیادہ کثیر مرتبہ وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر کبھی موت کا تذکرہ ہو جائے، جیسے اب ہم نے یوں بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو ارے یہ آپ نے کیا بات بول دی، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ یا اگر کسی کی موت میت کا تذکرہ ہو وہ برا لگتا ہے، مرنے کا ذکر گھر کے اندر کیا جائے تو گھر والوں کو بہت ہی مطلب عجیب و غریب لگتا ہے، اور ہم لوگ موت کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ موت ایک مومن کے لیے ایسے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد ملا ہوا ہو۔ یعنی ٹھنڈا پانی اور شہد ملا ہوا یہ عرب لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی تھی کہ آپ اکثر صبح و نہار منہ پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے یعنی اس کا حصے کی مثال دے کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملا ہوا ہو۔ تو اب ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے، خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کو محبوب شے فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ذکر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں موت کا تذکرہ ہوا تو ضرور کوئی مر جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ موت کا ایک وقت مخصوص ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم موت کا ذکر کریں گے، موت منہ سے نکلا اور کوئی گھر کا مر جائے گا فرد، تو یہ غلط نظریہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھیں موت 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 موت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے یا تو طریقوں پہ غور کرے کہ مثلا یوں سوچنے لگ جائے کہ مجھے کس طرح موت آئے گی، میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، بم بلاسٹ میں، آگ میں جل کر مروں گا، پانی میں ڈوب کر مروں گا، کسی چیز کے نیچے کچل کر مروں گا۔ اگر وہ انہی چیزوں کے بارے میں غور کرنا شروع کرے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا اور وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا، نیکیوں پہ استقامت حاصل ہوگی۔
اسی طریقے سے کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں جیسے میں مر گیا ہوں، اب گھر والے سب میری لاش کے اوپر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تصور میں سب کو روتا ہوا دیکھے اور بالکل ایسا محسوس کرے کہ میں لیٹا ہوں لیکن کسی کو چپ نہیں کروا سکتا ہوں، پھر یوں تصور میں لائے کہ اب لوگ مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تختہ غسل پہ لٹایا، اب ستر پہ چادر ڈالی گئی، پھر کپڑے اتارے گئے، وضو کروایا گیا، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، بدن خشک کیا گیا، اب مجھے ایک کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنا چکے، خوشبو وغیرہ مل دی گئی ہے، اب گھر والے میرا آخری مرتبہ دیدار کر رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، پچھاڑے کھا رہے ہیں اور رونے کی آوازیں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں، رشتہ دار سارے جمع ہیں، محلے والے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، پھر یوں تصور میں لائیں کہ اب مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور اب مجھے قبرستان میں لے جایا گیا، پھر قبر میں اتارا گیا، آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے گڑھا ہے، لوگ اوپر سے جھانک رہے ہیں اور ہم اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ اب سیلیں رکھی جا رہی ہیں، قبر کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ مکمل طور پہ روشنی کی ایک کرن بھی نہیں چھوڑی اور پھر لوگ دفنا کے چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح غور و تفکر جب کریں گے تو بہت آخرت کی طرف دل مائل ہوگا۔ پھر قبر کے احوال پر غور کریں کہ قبر کی دیواریں کس طرح دبائیں گی، کہیں قبر میں سانپ یا بچھو تو نہیں آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے تو نہیں آ جائیں گے، منکر نکیر کے بارے میں غور و تفکر شروع کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ مختلف چیزوں کو یاد کرنا ہم اپنی عادت بنا لیں اور موت سے قرب موت کی علامات پر یا موت کے وقت، مرنے کے وقت، غسل وغیرہ کے معاملات، ان کو اگر ہم وقتاً فوقتاً ذہن میں لاتے رہیں گے تو غفلت بہت حد تک دور ہوتی رہے گی۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ جمعہ ترک کرنا بلا عذر کیسا ہے؟ دیکھیں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی حلال سمجھ کے کرے کہ جمعہ کون سی اتنی اہم چیز ہے کہ میں پڑھوں، میرے لیے چھوڑنا جائز ہے، اگر یوں معذلہ کرے گا پھر تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر گناہ سمجھ کر سستی کے ساتھ چھوڑ رہا ہے تو بہرحال گناہ کبیرہ ہے اور جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہے ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑوں کو کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں پانی سے تو کلمہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں پر بہرحال رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایک نیا دین اپنے گھر میں وضع کر لیا اور انہوں نے اصل دین کو سیکھنے کی کبھی زحمت گوارہ نہ کی۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے بڑے بہت بڑے ہوں گے، بہت اچھے ہیں، اللہ اگر وہ فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن گھر کے بڑوں کا ہر کام صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، ان کے کاموں کو بھی، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے اقوال، ان کے عادات و اطوار جو آپ میں سرایت کر کے نسلوں میں جا رہی ہے، اسے ایک دفعہ شریعت پر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کپڑوں کی پاکی کا یا اسی طرح جنابت اتارنے کا جو غسل ہم کرتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہی نہیں کوئی تعلق۔ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پانی بہانے سے ہے۔ اگر کپڑوں میں نجاست ہے تو اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، جب یہ ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا۔ اب آپ نے وہ شرعی تقاضا پورا نہیں کیا اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تو کوئی فائدہ نہیں، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اور اگر پاک ہو گیا کلمہ نہ پڑھیں، اب کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں، کپڑا پاک ہو گیا۔ اور ناپاک کپڑوں کو پاک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا یہ تو ویسے ہی مطلب ہے کہ مناسب نہیں ہے، گندی چیزوں کے اوپر ایسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ صرف صحیح طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ صحیح طریقہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ سارے پاک ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہے قلیل تھوڑا پانی، جیسی کپڑے اس میں ڈالتے ہیں نجاست جیسی پانی سے ملتی ہے سارے ناپاک۔ آپ نے باہر نکال کے نئے کپڑے اسی پانی میں ڈال کے تھوڑا اور پانی اور پاؤڈر ڈالا اسی میں ڈال دیے، وہ سارے بھی ناپاک۔ اب ان کے اندر آپ ان کو نچوڑ کر ایک ٹب میں پانی لے کر انہیں ڈالتی ہیں کپڑوں کو جھاگ نکالنے کے لیے، صابن نکالنے کے لیے۔ جیسے ٹب کے پانی سے یہ ناپاک سوٹ ملے گا وہ سارا ناپاک، خوب اچھی طرح گھما کے ایک کپڑا، دوسرا کپڑا، تیسرا کپڑا، پھر اس کو بہا دیا، نیا پانی لیا، ایک دفعہ اور نکالنے لگی، یہ سارے ناپاک، پھر جیسے ملیں گے سب ناپاک۔ اب آپ کلمے پڑھے جا رہی ہیں، کپڑے ناپاک ہیں آخر تک ناپاک، اور پھر اس کو آپ نے رسی پہ ڈال دیا، رسی ناپاک، پھر آپ نے استری کر کے شوہر کو جمعہ پڑھنے، نمازیں پڑھنے کے لیے سوٹ دیا، وہ ناپاک، اس کی نمازیں برباد۔ تو ایک عورت جو مسئلے نہیں سیکھتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی اس سے غافل ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، اگر کوئی نئے عالم بنے ہیں، قاری صاحب ہیں، کوئی نعت خان صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، اپنے گھر کی خواتین سے معلوم کریں کہ تمہیں کپڑا پاک کرنا آتا ہے، طریقہ معلوم کیجیے آپ۔
ایسا نہ ہو کہ آپ باہر بزرگ ہوں اور گھر کے اندر گھر والے ناپاک طریقے سے کپڑے کو پاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہوں اور انہی کپڑوں کو پہن کے آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، عیدین پڑھا رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور نمازیوں کی نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، لیکن عمومی طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ اگر میں ایک عالم دین ہوں اور میں غیر عالمہ عورت سے نکاح کر لیتا ہوں تو کیا میری صحبت میں رہ کے وہ خود بخود عالمہ بن جائے گی، یا مجھے سکھانا ہوگا، مجھے پوچھنا ہوگا کہ آپ کو شرعی مسئلے معلوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے گی، پی ایچ ڈی والا کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو وہ خود بخود پی ایچ ڈی ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، سکھانا ہی پڑتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سود کی تعریف معلوم کرنے کا کہا، دیکھیں سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، اچھا، اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ اچھا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو 1 لاکھ دے اور کہے کہ جب واپس لوں گا تو 1,10,000 لوں گا، جی یہ دیکھیں مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لی، اور یہ 10,000 کس کا عوض ہے؟ کسی کا بھی نہیں، تو لہٰذا یہ سود ہوگا۔ اب اس سے جواب مل گیا، اگر کوئی اسلامی ریاست بھی ہے لیکن وہ آپ کے اسی طرح قرض رکھے ہوئے پیسے کے اوپر آپ کو منافع دے رہی ہے تو اس سود کی تعریف میں آتا ہے۔ خالی اسلامی ریاست یا اسلامک بینک نام رکھ دینے سے سود جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، جہاں کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوں ان سے آپ معلوم کر لیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ دیں، پر منتھ آپ کو اتنے % نفع ملے گا، وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا نفع دیتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ دوائیوں سود کے کپڑوں کے حوالے سے اچھا، سود کے اگر انہوں نے کہا کہ بالکل سود تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو تو سود کا استعمال ہی منع ہے، اور اگر کپڑے پہن کے نماز پڑھی تو ایک روایت کے مطابق وہ نماز قبول نہیں ہوگی، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کپڑا پہن کر استعمال کی جائے، ایسے حرام ادا کی جائے۔ اسی طرح حرام پیسے سے جیسے حج ادا کرنا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کالر دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کا مال دبا لیا تھا، امانت دبا لی، قرض دبا لیا اور وہ شخص مر گیا، یا وہ نامعلوم تھا، جیسے ہم دکان پہ کوئی چیز خریدتے ہیں، دکاندار نے پیسہ نہیں لیا تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس دکاندار کا ایسا کیا تھا، یا وہ کسی اور جگہ چلا گیا ہے اور اس کے وارثوں کو بھی نہیں پتہ، اس شخص کا نہیں پتہ، ان سب کے لیے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو آپ نے ایک بددیانتی کا ارادہ کیا، خیانت کا ارادہ کیا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر جتنا آپ کو گمان ہے کہ آپ نے ان کا مال دبایا تھا، اس شخص کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ ہاں، اس کے کوئی ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، ورثاء ہیں تو ان کو دیں، اگر نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا اس کو بھی اگر نہیں پتہ تو پھر وہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور اگر اس کے وارث وغیرہ پتہ ہیں تو پھر تو انہی کو دینا ہوگا۔ اور صدقہ کرنے کے بعد یہ بھی آپ کو کرنا ہے کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اگر وہ مسلمان تھا تو دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے آپ سے راضی کر دے گا۔ چونکہ اچھا وہ سب ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ مرد حضرات اپنے سینے کے اور پاؤں کے بال جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ فقہاء نے اس کو مستحب لکھا ہے، کیونکہ بالوں کی وجہ سے زیادہ پانی خرچ ہوگا غسل کے اندر، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، اگر مرد کی زیادہ بال ہے تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا ہے کہ انعامی بانڈ کا انعام اگر نکل آتا ہے تو پرائز بانڈ کا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس مسئلے میں بعض علماء اختلاف ضرور کرتے ہیں، تو ان کی رائے کا بھی احترام ہے، لیکن ہمارے نزدیک انعامی بانڈ پر اگر آپ کے انعام نکلے گا بالکل طیب اور حلال ہے، نہ اس میں جوئے کا مفہوم ہے اور نہ سود کا مفہوم ہے۔ جس کو جوئے اور سود کی تعریف معلوم ہو تو اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ جوا تو یہ ہے کہ جانبین سے مال لگتا ہے، اگر ایک شخص جیت جاتا ہے تو وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے کل یا بعض یعنی کچھ مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ انعامی بانڈ میں ایسا نہیں ہے، اگر انعامی بانڈ ایسا ہے کہ نکل آیا تو انعام، نہیں نکل آیا تو پوری رقم آپ کو واپس مل جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ انعام مشروط بھی نہیں ہوتا کہ ضرور ہر ایک کو ملے گا۔ اگر تو یہ طے ہوتا کہ آپ انعامی بانڈ خریدیں، جب اس کو کیش کروائیں گے ضرور ہم آپ کو انعام دیں گے، اس میں سود کا مفہوم آتا، کیونکہ اصل چیز جب آپ دیتے ہیں اور اس پہ کچھ زیادتی دیتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیں تب یہ سود بنتا، اور یہاں مشروط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگ گیا تو انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو یہ غیر مشروط ہوا، اور جب غیر مشروط ہے تو پھر اس میں سود کا مفہوم بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل طیب اور حلال ہے ہمارے نزدیک۔
ایک یہ پوچھا ہے کہ عورتوں کی بعض اوقات لڑائی ہوتی ہے تو یہ دوسری کو اس طرح کہہ دیتی ہیں کہ تجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اس کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو صرف یہ غصے میں سامنے والے کو ہرٹ کرنا مقصود ہے، تکلیف پہنچانا مقصد ہے، غصے میں لانا مقصد ہے، حقیقتاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہی ہو جائے، کیونکہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا ہمارے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے، تو صرف اگر غصے کا اظہار ہے تو پھر کفر تو نہیں ہے، لیکن غیر مناسب جملہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ دل میں یہ ارادہ ہے کہ یہ کافر ہو کر ہی مرے تو آپ کم از کم اس کے کفر پر راضی ہیں کہ یہ کافر ہو جائے، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا خود کفر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عورتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جب انہیں ہوش آئے اور وہ غصے کی حالت سے نارمل حالت میں آئیں تو فوراً سے پیشتر اسلام قبول کریں، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھیں، اور تجدید، اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، کیونکہ یہ اس طرح جائز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں اور ارادہ کریں پختہ، یا زبان سے کہہ بھی دیں کہ اللہ اس کو کافر مارے۔ یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، اور یہ اچھی تمنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی کفر پر راضی ہونا کفر ہے، تو اس میں اس کا شائبہ ہے، تو اس لیے احتیاطاً یہ سب کرنا ہوگا۔